اللهم صل على الحمد لله العلا والصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المرتضى والولي المجتبى وعلى أمين وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے رمضان المبارک. رمضان المبارک کے مختلف اعمال اور مختلف نیکیاں سورہ العصر کی روشنی میں. سورہ عصر مکی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نزلت والعصر بمکہ، کہ سورہ عصر مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ کی طرف مائیگریشن سے پہلے نازل ہوئی اور اتری. میں نے متعدد خطابات اور متعدد دروس میں والعصر کے متعدد معنی اور مطالب آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً بیان کیے. آج کے موضوع کی مناسبت سے اور خطاب کی مناسبت سے میں عصر کے 6 معانی اور اس میں سے ایک معنی کی تفصیل جو براہ راست ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. قال ابن عباس العصر الدہر. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ العصر میں عصر کا معنی ہے الدہر، زمانہ، ٹائم. سو اس تفسیر کے حوالے سے والعصر کا معنی بنتا ہے دہر کی اور زمانے کی قسم. ابن کیسان کی رائے یہ ہے کہ العصر اللیل والنہار. عصر کا معنی ہے رات اور دن، شب و روز.
اس حوالے سے والعصر کا ترجمہ بنتا ہے قسم ہے دن رات کی، قسم ہے شب و روز کی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً والعصر کا جو معنی کیا وہ معنی ہے ساعۃ من الساعات، مختلف اوقات میں سے ایک وقت، یا آخر ساعت، آخری وقت اور آخری ساعت۔ اور غالباً قتادہ نے یہ معنی کیا ہے کہ من زوال الشمس الی غروبها، کہ عصر کا معنی ہے زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یعنی سن سیٹ تک۔ اللہ پاک نے اس پورے ٹائم کی قسم سورہ العصر میں اٹھائی ہے، اور بعض علماء تفسیر نے عصر کا معنی کیا ہے صلاۃ العصر، عصر کی نماز۔ اس تفسیر کے اینگل سے اگر دیکھا جائے تو معنی بنتا ہے والعصر، قسم ہے نماز عصر کی۔ نماز، ہر نماز اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ پاک نے عصر کی قسم اس لیے اٹھائی کہ عصر کے وقت چونکہ کاروبار اور تجارت عروج پہ ہوتا ہے، اور انسان اپنے کاروبار میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے اور اتنا فنا ہو جاتا ہے کہ بس اوقات عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نماز عصر کی اس اہمیت اور امپورٹنس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ لوگوں، عصر کی نماز اتنی اہم ہے اور اتنی عظیم ہے کہ اللہ پاک اس نماز عصر کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں اور دیگر مفسرین نے اپنی تفاسیر میں عصر کا ایک بہت خوبصورت معنی کیا ہے، جو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے عشق میں رنگا ہوا معنی ہے، اور عشقی اور حبی تفسیر ہے اس معنی کی۔ اور وہ لکھتے ہیں القول الرابع انہ اقسم بزمان الرسول علیہ السلام، کہ عصر کے معنی میں جہاں اور مختلف اقوال ہیں تو وہاں اس میں سے ایک قول اور معنی یہ بھی ہے کہ عصر کا معنی ہے
زمانہ رسول، زمانہ محبوب. اعلی حضرت نے کنز الایمان میں والعصر کا یہ تفسیری معنی بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم، زمانہ محبوب کی قسم. اب ہر زمانہ حضور کا زمانہ ہے، ہر وقت حضور کا وقت ہے. جیسے آپ نے نعت خوانوں سے نعت کا یہ مصرع سنا ہوگا کہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. جب سے زمانہ اور ٹائم قائم ہوا، اسٹیبلش ہوا، وجود میں آیا، اور جب تک زمانے کی بقا ہے، تو ہر زمانہ، ہر دور، زمانے کے مختلف رنگ، مختلف اقسام، مختلف شکلیں، سب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن سورہ عصر میں ایک اسپیسیفک ٹائم مراد ہے، ایک خاص زمانہ ہے، ایک مخصوص وقت ہے، اور وہ ہے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات، حضور علیہ السلام کا فزیکل ٹائم اس دنیا میں. اب یہ سورت مکی ہے، میں نے ابھی ابتدا میں بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی مکی زندگی سے لے کر مدنی زندگی اور پھر وصال تک زمانے کے تمام لمحات، تمام ساعات، تمام اوقات اور تمام شکلوں کی قسم اٹھائی ہے. اگر یہ صورت مدنی ہوتی تو ممکن ہے کوئی یہ کہتا کہ حضور علیہ السلام کی صرف اس زندگی کی قسم ہے جو آپ کی مدینہ منورہ کی زندگی ہے، آفٹر مائگریشن، بعد الہجرہ. لیکن میں نے ابتدا میں بتایا کہ یہ سورت مکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کی قسم بھی اٹھائی اور مکی زمانے کی قسم بھی اٹھائی اور مدنی زمانے کی قسم بھی اٹھائی. پھر اس میں ہر دور آتا گیا، اس میں ہر مہینہ ہے. والعصر کے دامن میں سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کی عید الفطر بھی ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے، ماہ رمضان بھی ہے. ماہ رمضان اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا رمضان اور ماہ رمضان اور پھر دور صحابہ کا اور آج کا یہ الگ ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سو اس زاویے سے اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ والعصر میں حضور علیہ السلام کے اس زمانے کی قسم ہو جو حضور کے رمضان کا زمانہ تھا اور جو حضور علیہ السلام کے رمضان کا ٹائم تھا، کہ زمانہ محبوب وہ بھی ہے. اور علامہ
محقق علی الاطلاق سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما ثبت بالسنہ فی ایام سنہ میں حدیث بیان کی، بڑی فیمس حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ رجب و شہر اللہ، شعبان و شہری، و رمضان و شہر امتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان رجب میرا مہینہ ہے، حضور نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ ہے۔ جب رمضان حضور کی امت کا مہینہ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ حضور کا مہینہ بھی ہے۔ اعلی حضرت نے فرمایا کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب یہ مبارک مہینہ محبین کا ہے، اہل محبت اور اہل عشق کا ہے، اہل ایمان اور اہل اسلام کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ محبوب کا بھی ہے، کہ محبوب میں اور محب میں میرے تیرے کا فرق ہمیشہ ہمیش کے لیے مٹا دیا گیا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اللہ پاک سورہ عصر میں اس رمضان کی اور اس رمضان کے مبارک اوقات و ساعات کی بھی قسم اٹھاتا ہے جس میں حضور علیہ السلام کا فزیکل ٹائم تھا اور آپ کی حیات ظاہری تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی نور اللہ مرقدہ نے الدر المنصور میں سیدنا ابو ملیکہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی رسول ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، کہ ابو ملیکہ درجہ صحابیت پر فائز ہے، صحابی رسول ہے۔ ان کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ کان الرجلان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة والعصر الى آخرها ثم يسلم احدهما على الاخر۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ، دو صحابہ جب بھی ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے۔ یعنی طریقہ یہ ہوتا کہ جب بھی ملتے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ العصر سنا کے پھر جدا ہوتے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے، پھر رخصت ہو جاتے۔ اور آپ بھی رمضان سے اس کی عادت بنا لیں۔ یہ رمضان کے اعمال میں سے میں پہلا عمل بتا رہا ہوں، جب بھی آپ کی کسی سے ملاقات ہو تو آپ اسے سورہ عصر پڑھ کے سنائیں اور وہ آپ کو سورہ عصر پڑھ کے سنائیں۔ اس کی ابتدا رمضان میں کر لیں اور پھر پوری زندگی اس کی پریکٹس کریں۔ یہاں تک روایت مکمل ہو گئی۔ اب اس کے ریزنز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں صحابہ نے ملاقات کے وقت ایک سورت کے سنانے کا اہتمام کیا۔ تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، اسباب ہیں، علل ہیں۔ ان میں سے دو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر ایک،
زمانے محبوب کی یاد تازہ کرنا، کیونکہ میں نے بتایا کہ والعصر میں قسم ہے زمانے محبوب رسول کی. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا زمانہ حسین تھا اور اس کی یادیں بھی حسین اور خوبصورت ہیں. تو حضور کے زمانے کے حسین یادوں میں گم ہونے کے لیے اور فنا ہونے کے لیے اور اپنے دل و دماغ کو زمانے محبوب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے صحابہ ایک دوسرے کو سورہ العصر سناتے تھے. اور دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ سورہ العصر یہ قرآن کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، سمری ہے. پورے قرآن میں 4 باتیں ہیں: ایمان ہے، عمل صالح ہے، حق پر استقامت ہے، صبر ہے. قرآن میں ایمان کی بات ہے یا پھر عمل صالح کی ہے یا پھر صبر کی ہے یا پھر حق کی ہے. اور یہ چاروں باتیں سورہ عصر میں موجود ہیں. تو ملنے کے وقت سورہ عصر ایک دوسرے کو سنانا اس لیے ہوتا تاکہ قرآن کا جو میسج ہے اور قرآن کا جو پیغام ہے وہ پھر سے ذہن میں تازہ ہو جائے. تو آپ رمضان میں اپنی عادت بنا لیں، پھر پورے سال جب بھی ملیں ایک دوسرے کو سورہ العصر سنا لیں. اس کے بعد پھر الگ ہوں، اس کے بعد پھر الوداعی سلام ہو، الوداعی ملاقات ہو، پھر رخصت ہو. اس صورت میں حق کا لفظ آیا ہے اور میں نے حق پہ بھی مختلف خطابات کیے اور اس کے بھی مختلف معنی بتائے. اور میں نے یہ بتایا کہ حق اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے اور حضور علیہ السلام کے ناموں میں سے بھی ہے. صوفیاء کے یہاں ان کے اوراد میں، ان کے وظائف میں حق یا کلمہ حق یہ شامل ہے. ذکر و اذکار کے وقت وہ حق کے نام سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے ناموں میں سے بھی ہے اور یہی کلمہ یعنی حق حضور کے ناموں میں سے بھی ہے. بیک وقت ذکر مولا اور ذکر مصطفیٰ ہے. سو دوسرا عمل ماہ رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ صبح و شام زیادہ نہ ہو تو 100 مرتبہ 100 ٹائمز حق کا ورد کریں. حق یہ آپ کی زبان پہ صبح و شام جاری رہے تاکہ اس کی تجلی اور ریفلیکشن آپ کے دل پر ہو اور دل ہمیشہ ہمیش کے لیے مضبوط ہو جائے، اسٹرانگ ہو جائے. پھر 4 بنیادی اعمال اس صورت میں بیان ہوئے میں ماہ رمضان کے اعمال کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں. ایمان، عمل صالح، صبر اور حق پر استقامت. عمل صالح کی بعض شکلیں وہ ہیں جو رمضان کے امتیازات میں سے ہے اور رمضان کی خصوصیات میں سے ہے. اس میں سے نماز تراویح بھی ہے اور نماز تراویح میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہے. بعض لوگ سستی اور کاہلی کی وجہ سے ختم قرآن سے محروم ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو تراویح میں قرآن سننا مشکل ہو جاتا ہے. نادانوں، یہی مہینہ تو ہے. آپ کو سال 12 مہینے نہ تراویح پڑھنی ہے نہ تراویح میں قرآن سننا ہے.
تو کیا 30 یا 29 راتیں بھی؟ اور ان راتوں میں سے تھوڑا سا وقت بھی آپ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے؟ تو کبھی بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے تراویح اور ختم قرآن کی فضیلت و ثواب سے محروم نہ ہو۔ پھر رمضان کے اعمال میں سے روزے بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو فرض روزوں کے باوجود، روزے فرض ہو جانے کے باوجود اس سے غافل ہیں، نہیں رکھتے۔ تو ان کو میری نصیحت ہے کہ خدا کے لیے غفلت کے نیند سے بیدار ہو جائیں، جہالت اور نادانی کی نیند سے بیدار ہوں اور روزوں کے پابند ہو جائیں۔ پھر ان اعمال صالحہ میں سے تہجد بھی ہے، اوابین ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، قرآن کی تلاوت ہے، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام ہے۔ یہ ساری نیکیاں اعمال صالحہ میں وعامل الصالحات الصالحات کے دائرے میں داخل ہیں۔ یہ ساری کی ساری نیکیاں مختلف جزیات ہیں صالحات کے، کلیات کے۔ غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی، بیواؤں کی، بے سہارا لوگوں کی، اور جہاں تک ممکن ہو رمضان میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقف کریں۔ نمازیں قضا ہو گئی اس کو ریپلیس کریں، اسے پڑھیں۔ اعتکاف عظیم عبادت ہے، عظیم نیکی ہے جو وعامل الصالحات میں وہ بھی داخل ہے۔ یہ عظیم نیکی بھی وعامل الصالحات کے دائرے میں داخل ہے۔ یہ بھی عظیم صالحات میں سے ہے اور نیکیوں میں سے۔ اور جماعت کی کوشش کریں کہ آپ کی 5 وقت کی نماز جماعت سے ہو، اور فجر کی جماعت کبھی مس نہ کریں، کیونکہ یہ پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ مجاہدہ اور سٹرگل کا مہینہ ہے۔ نمازیں مس نہیں کریں، جماعت مس نہیں کریں، اور حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں، اور ممکن ہو تو ملاقات کے وقت بھی سورہ عصر ایک دوسرے کو سنائیں جدا ہونے سے پہلے، اور ویسے بھی سورہ عصر صبح و شام 25 مرتبہ 25 ٹائمز پڑھا کریں۔ یہ بڑی عظیم صورت ہے اور اس کے بڑے عظیم اور حسین فوائد اور ثمرات ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا